بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان کوئی نہیں بیٹھا کرتا تھا۔ ایک دن ایک شخص آیا تو سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معصم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان بٹھا لیا۔ اس سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو تعجب ہوا کہ یہ کون سی مرتبہ ہے۔ جب وہ چلا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میرا امتی ہے جو مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ طاقت سے سب کچھ جانتے ہیں اور ہر ایک کے عمل کی خبر رکھتے ہیں۔ چنانچہ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی اپنے تفسیر عزیزی میں زیر آیات وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا تحریر فرماتے ہیں، تمہارے رسول قیامت کے دن تم پر اس وجہ سے گواہی دیں گے کیونکہ وہ نور نبوت سے ہر دیندار کے مرتبے کو جانتے ہیں کہ میرا فلاں امتی کس منزل پر پہنچا ہے اور اس کے ایمان کی حقیقت کیا ہے اور کس حجاب کی وجہ سے ترقی نہیں کر سکا، لہٰذا وہ تمہارے گناہوں کو بھی جانتے ہیں اور تمہارے ایمان کے درجات کو بھی، تمہارے نیک و بد اعمال کو بھی جانتے ہیں اور وہ ہر کسی کے اخلاص و نفاق کو بھی جانتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک میں اس لیے اشاعت فرمایا کہ ان کی نظر میں ساری امت کے مقامات درجات سامنے ہیں۔ حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم دربار نبوت میں حاضر تھے کہ ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ تعالیٰ کے قریب تر اعمال کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا، سچ بولنا اور امانت کا ادا کرنا۔ عرض کیا گیا، حضور کچھ اور ارشاد فرمائیے۔ فرمایا، تہجد کی نماز اور گرمیوں کے روزے۔ پھر میں نے عرض کیا، حضور کچھ اور ارشاد فرمائیے۔ فرمایا، ذکر الہی کی کثرت کرنا اور مجھ پر درود پاک پڑھنا جو تنگ دستی کو دور کرتا ہے۔ میں نے عرض کیا، کچھ اور ارشاد فرمائیے۔ فرمایا، جو کسی قوم کا امام بنے تو ہلکی نماز پڑھائے کیونکہ مقتدیوں میں بوڑھے بھی ہوتے ہیں، بیمار بھی، بچے بھی اور کام کاج والے بھی۔ حدیث پاک میں ہے، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام مبارک اس کتاب میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ ایک اور حدیث میں ہے، جس شخص نے میری طرف سے کوئی علم کی بات لکھی اور اس کے ساتھ مجھ پر درود پاک لکھ دیا تو جب تک وہ کتاب پڑھی جائے گی اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ محدثین کرام اور علماء دین کو اٹھائے گا اور ان کی سیاہی مہکتی خوشبو ہوگی اور وہ دربار الہی میں حاضر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا، تم عرصہ دراز تک میرے حبیب پر درود پاک پڑھتے رہتے تھے، فرشتوں ان کو جنت میں لے جاؤ۔ ایک شخص نے دربار نبوت میں حاضر ہو کر فقر و فاقہ اور تنگی معاش کی شکایت کی تو اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تو اپنے گھر میں داخل ہو تو السلام علیکم کہہ، چاہے کوئی گھر میں ہو یا نہ ہو، پھر مجھ پر سلام عرض کر اور ایک مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر رزق کو کھول دیا، حتیٰ کہ اس کے ہمسایوں اور رشتہ داروں کو بھی اس رزق سے حصہ پہنچا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن کریم پڑھا اور اپنے رب کریم کی حمد کی
اور مجھ پر درود پاک پڑھا تو اس نے خیر کو اس کی جگہوں سے ڈھونڈ لیا۔ پھر ایک جگہ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مجھ پر دن بھر میں 50 بار درود پاک پڑھے، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ ہر چیز کے لیے طہارت اور غسل ہوتا ہے، اور ایمان والوں کے دلوں کی زگ سے طہارت مجھ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھے اس کے لیے اللہ تعالیٰ 1 قیرات اجر لکھ دیتا ہے، اور قیرات احد پہاڑ جتنا ہے۔ فرمایا شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس شخص نے اپنی زندگی میں مجھ پر درود پاک زیادہ پڑھا، اس کی موت کے وقت اللہ تعالیٰ ساری مخلوقات کو فرمائے گا، اس بندے کے لیے استغفار کرو، بخشش کی دعائیں کرو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنت میں ایک قبہ عطا کیا ہے جس کی چوڑائی 300 سال کی مسافت ہے، اور اسے کرامت کی ہواؤں نے گھیر رکھا ہے۔ اس قبہ مبارک میں صرف وہی لوگ داخل ہوں گے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کثرت سے درود پاک پڑھتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن 3 شخص عرش الہی کے سایہ میں ہوں گے، جس دن کے اس کے سایہ کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ خوش نصیب کون ہے؟ فرمایا، ایک وہ جس نے میرے کسی مصیبت زدہ امتی کی پریشانی دور کی، دوسرا وہ جس نے میری سنت کو زندہ کیا، تیسرا وہ جس نے مجھ پر درود پاک کی کثرت کی۔ تم میں سے جو کوئی نماز ادا کرے، اسے چاہیے کہ پہلے وہ رب تعالیٰ جل جلالہ کی حمد و ثنا بیان کرے، اس کے بعد درود پاک پڑھے، پھر جو چاہے دعا مانگے۔ اس ارشاد گرامی میں دعا مانگنے کے آداب سکھائے گئے، جیسے سائل کسی کریم کے دروازے پر مانگنے کے لیے جاتا ہے تو سوال سے پہلے اس کریم کی تعریف کرتا ہے، پھر اس کے اہل و عیال کی خیر مانگتا ہے، بعد ازاں سوال کرتا ہے۔ بلا تشبیہ جب کوئی اللہ کریم سے دعا کرنا چاہے، اسے چاہیے کہ حمد و ثنا کے بعد درود پاک کا وسیلہ پیش کرے، تو اللہ تعالیٰ جو نہایت ہی کریم ہے، سوالی کے سوال کو رد نہیں کرے گا۔ اللہ پاک ہمیں دنیا اور آخرت میں عافیت کی زندگی نصیب فرمائے، اور ہمیں اپنے پیارے حبیب پر صلاۃ و سلام بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قیامت کے دن ہمیں اللہ پاک حضور کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔